أولا أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في موضع الثاني: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے۔ ذرہ سے لے کر پہاڑ تک، قطرہ، دریا، سمندر، گھنے جنگلات تک، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ رب العالمین کا تخلیق کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، انسانیت کا رہبر، بھٹکے ہوں کو سیدھا راہ بتلانے والا محمد ابن عبداللہ۔ لہذا ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام پر اور صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق بخشے۔ سامعین و حاضرین، آج کے خطبے کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ یقیناً دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے انبیاء آئے، اور ہر ایک کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، موت کا جام انہیں پینا پڑا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئے، کسی نے کسی کا انکار کیا، کسی نے کسی چیز کا انکار کیا، لیکن آج تک جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا بشر، کوئی ایسا انسان آج تک پیدا نہ ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ الرحمن میں آیت نمبر 26 اور 27 میں 26 اور 27 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے: کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کی فنائیت ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے،
جو ہمیش باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے، وہ تمام کی تمام کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت و حکومت چلا کرتی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو البشر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں 1040 سال تک زندہ رہے، لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی باری آئی، 950 سال تک آپ اس دنیا میں رہے، لیکن موت نے آپ کو بھی آ کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے اسحاق ہو، چاہے یعقوب یوسف ہو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اور آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، موت نے آپ کو بھی آ پکڑا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عاقل ہے تو موت آئے گی، بالغ ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی، دیوانہ و مجنون ہے تو موت آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کھلا چیلنج ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز کی فنائیت ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جو دنیا کی زندگی و لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے اور موت سے پہلے وہ توشہ آخرت کا انتظام کر لے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ والنازعات کے اندر، اللہ رب العالمین آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے روح کے نکلنے اور نکالنے کی کیفیات کا نقشہ کھینچا ہے۔ بہت سارے دنیا میں بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر آج بھی ریسرچ ہو رہا ہے، انسان کے جسموں کو کانچ میں رکھ کے تحقیقات کی جا رہی ہیں، چوہوں پر تحقیقات ابھی تک جاری ہے۔ روس نے تحقیق کیا، اس کے بعد امریکہ آج تک تحقیق کر رہا ہے کہ انسان کی روح نکلنے کے بعد اس کی کیفیات کیا ہوا کرتی ہیں، اور انسان کے جسموں کو مرنے سے پہلے وہ کانچ کے اندر قید کر کے انسان کے روح کے نکلنے کا وہ منظر وہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ قربان جاؤں رب کے نظام پر اللہ سبحانہ و تعالی جب موت کا جام انسان کو پلاتا ہے، پلانے کے ساتھ وہ تمام تھیوری دھرے کے دھرے رہ جاتے، کانچ پھوٹ جاتا ہے اور انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جو لوگ نافرمانیوں میں زندگی گزارا کرتے ہیں اور وقت میں ٹال مٹول کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے جس کے پاس فرصت نہیں ہوا کرتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کرتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نازعات کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نافرمانوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ملک الموت جب اس گوشت پوش والے جسم پر سوار ہو جایا کرتا ہے اور ہمارے جسموں میں اکڑن اور ایٹھن شروع ہو جایا کرتی ہے، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جایا کرتی ہیں، ناک کی نلیاں کھل جایا کرتی ہیں، وہ فرشتہ وہ ملک الموت ہمارے جسم میں گوتا لگاتا ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا یعنی ڈوب جاتا ہے ہمارے جسم کے روم میں اور بڑی ہی سختی کے ساتھ ہماری روح کو نکال باہر کر دیا کرتا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندی اور نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جو اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی نماز کے پابند ہوا کرتے ہیں، صوم و سیام کے پابند ہوا کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانا کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتے ہیں، اور شیطانی جگہوں اور شیطانی خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رب سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو جب ملک الموت ان کے جسموں پر سوار ہو جاتا ہے اور اس گوشت پوشت والے جسموں سے روح نکالنے لگتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کی نیک بندی کے جسموں پر جب سوار ہوتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کے لیے آسانیاں کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کی کیفیات ایسی ہوا کرتی ہیں جیسے ہمارے جسموں پر ایک داغا یا بیلٹ باندھ دیا جائے اور اس بیلٹ کو تھوڑی دیر کے بعد کھول دیا جائے تو ہمارے جسم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے جسم پہ کوئی چیز بندھی ہوئی تھی اور اسے کھول دیا گیا۔ یہ کیفیات ہوا کرتی ہے جو نیک لوگ ہوا کرتے ہیں، جو لوگ نیک ہوا کرتے ہیں، نماز کے پابند ہوا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں، جھوٹ سے، دغا فریب اور فراڈ سے اپنے آپ کو بچایا کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں ہی آسانیاں کیا کرتا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، اگر ہم بچنا چاہیں تو بچ نہیں سکتے۔ وہ لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے پیچھے ڈاکٹروں کی ٹیم چلا کرتی تھی، جن کے پاس ہمیشہ ایروپلین کی ٹکٹ رہا کرتی تھی، جو ریسرچ پہ ریسرچ کیا کرتے تھے، دنیا کو ہر دن نت نئی چیز ایجاد کر کے دیا کرتے تھے۔ موت نے ان کے جسموں پر بھی پنجہ گاڑ دیا اور پنجہ گاڑنے کے بعد ان کے روح کو ان کے جسموں سے نکال باہر کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کیا انسان تجھے معلوم نہیں کہ تجھے موت کب آئے گی، کل تو کیا کمائے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، تجھے موت دنیا کی دھرتی پر کون سی دھرتی کے کون سے حصے پر تجھے موت آئے گی، تجھے اس کی بھی خبر نہیں، تجھے اس کی بھی خبر نہیں۔ اگر انسان اپنے لیے ایک جگہ مخصوص کر لے اور کہیں کہ مجھے یہیں پر مرنا ہے تو آنن فانن میں کبھی وہ بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی وہ شادی بیاہ کی محفلوں میں شامل ہو جاتا ہے، کبھی دور دراز چلا جایا کرتا ہے اور پتہ چلا وہاں سے خبر ملتی ہے کہ وہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکر کھا گئیں اور موت نے اسے اچک لیا۔ بارات کو جا رہا تھا اور دلہن ابھی مہندی رچائے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، ایسے وقت میں گاڑی جس پر دلہا سوار تھا وہ حادثات کا شکار ہوتا ہے اور سارے سپنے بکھر جاتے ہیں، سارے زندگی کے تانے بانے ٹوٹ کر رہ جایا کرتے ہیں، اور جہاں خوشیاں کے ترانے گنگنائے جا رہے تھے وہاں ماتم میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جسے فنا نہیں ہونا، جو ہمیش رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انسان اگر تو یہ سوچ بیٹھا ہے کہ برج خلیفہ جو کہ UAE کے اندر دنیا کی سب سے عالیشان عمارتیں، سب سے اونچی عالیشان عمارتیں،
اللہ کا قرآن کہتا ہے فی بروج مشیدہ، اگر تو عالیشان عمارت میں بھی رہے گا، اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہو گیا تو اس عالیشان عمارت میں رہنے کے باوجود بھی ملک الموت پہنچ کر رہے گا اور ہمارے جسموں سے ہمارے روح کو جدا کر کے رہے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ برج بولتے ہی ہیں عالیشان عمارت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کہہ دیا کہ انسان دنیا کی کسی خطے پر ہو، دھرتی کے کسی حصے پر ہو، چاند کے کسی حصے پر ہو، چاند پر کمندے ڈال کر انسانیت کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہی کیوں نہ ہو، آنن فانن میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اسپیس یان کرش ہو جایا کرتی اور انسان دھرتی سے چند منٹ کے فاصلے پر انسان کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جایا کرتی ہے۔ دنیا والوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے، دنیا والوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ فَإِنَّ مُلَاقِيكُمْ، کہ انسان اگر تم موت سے بھاگتا رہے، اے انسان اگر تم موت سے بھاگتا رہے، اپنے گھر کی در و دیوار کو پختہ در پختہ کرتا رہے، اپنے دروازوں پر ڈاکٹروں کی ٹیم بٹھا دے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ، تم لوگ اگر موت سے بھاگنا چاہو پھر بھی بھاگ نہیں سکتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے چمٹ کے رہے گی، وہ تم سے چمٹ کر رہے گی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ پر موت کی شکلوں کو، موت کی نوعیت کو، موت کے چیلنج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہو، پھر بھی انسان سننے کے بعد انسنا کر دے، اس کے لیے کچھ بھی تیاریاں نہ کرے اور اپنے زندگی کو لیالی میں گزار دے اور صرف یہ کہتا رہے کہ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ مولوی جی جو اتنی لمبی لمبی باتیں سنا رہے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ کیا وہ منظر دیکھ کر آئے ہیں؟ تو آج نظروں کے سامنے سینکڑوں ایسے منظر ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، موت کا شکاری وہیں پر اسٹیج پر ہی اسے ہلاک کر رہا ہے، کوئی سیلفی لے رہا ہے سمندر میں ڈوب جا رہا ہے، کوئی اسی طریقے سے اسٹنٹ کر رہا ہے، وہ فوراً موت کا شکاری ملک الموت اس کے جسموں پر پنجہ گاڑ رہا ہے، وہ آنن فانن میں مرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، اے انسان ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کسی کو رستگاری نہیں، نہ آدم کو موت بخشی، نہ نوح کو موت بخشی، نہ ہود کو موت بخشی، نہ سیس کو موت بخشی، نہ صالح کو موت بخشی، نہ ابراہیم کو موت بخشی، نہ اسماعیل کو موت بخشی۔ تمام کے تمام انبیاء کی ایک لمبی فہرست کو ہم شمار کرتے چلے جائیں، انہیں موت نہیں بخشی تو بھلا ہم کیسے موت سے بچ سکتے؟ ہم موت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1339 پہ یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور اس نے کہا میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پھوڑ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پھوڑ دیے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا حضرت موسیٰ نے ملک الموت کے آنکھ پھوڑ دیے، اس کے بعد وہ ملک الموت پھوٹے ہوئے آنکھ کے ساتھ رب جل جلال کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کہ تو نے آج مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور میری آنکھیں بھی پھوڑ دی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی پھر واپس کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کی بینائی
واپس کر دی، آنکھ کی روشنی واپس کر دی، وہ ملک الموت کو پھر آرڈر دیا جاتا ہے کہ جا اور موسیٰ کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے موسیٰ، اور رکھنے کے بعد میں تیرے ہاتھ کے نیچے جتنی بھی بیل کے بال آئے ان ایک ایک بال کے عوض میں ایک ایک سال تجھے رخصت ہے، ایک ایک سال تک تو زندگی سے لطف اندوز ہو جا، ایک ایک سال تک تو زندگی میں موج کر لے، لیکن موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ لہذا ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا ہے موسیٰ، یہ بیل، یہ جانور تیرے نظروں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ، تیرے ہاتھ کے نیچے اس کے جتنے روئے جتنے بال آئے اس کے عوض میں تجھے ایک ایک سال کی رخصت دی جاتی ہے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا بنے گا، اس کے بعد کیا بنے گا؟ ملک الموت نے کہا اس کے بعد تیری روح قبض عنصری سے پرواز کر دی جائے گی، تیری روح تیرے جسموں سے نکال باہر کی جائے گی، تو سینکڑوں سال ہزاروں سال اگر دنیا میں زندہ رہ بھی جائے پھر بھی تیری روح پرواز کر کے رہے گی، تیرے جسموں سے نکل کے رہے گی۔ اس وقت سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج تو میں تو ابھی تیار ہوں، میں اس کے لیے ابھی کا ابھی تیار ہوں۔ تو اندازہ لگائیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ موت آ کر رہے گی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کوئی بچنا چاہے بچ نہیں سکتا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صحیح البخاری کی روایت حدیث نمبر 6416 کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر، کیا انسان جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، اے انسان جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتُ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، یعنی صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر۔ خذ من صحتک لمرضک، اور مرض سے پہلے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جان لے، اور مرض کے لاحق ہونے سے پہلے پہلے اپنے صحت کو غنیمت جان لے۔ ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے غنیمت جان لے۔ اس حدیث میں بتانا مقصود یہ ہے کہ چاہے انسان کتنا ہوں جی لے، کتنا ہوں جی لے، لیکن موت اس سے چپک کے رہے گی، موت اس کے لاحق ہو کر رہے گی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر ہم فرما بردار ہیں، اگر ہم نیک ہیں تو یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہترین بلند مرتبے ہیں، نافرمان ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نیک بخت کے سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک فرشتہ جب ہمارے جسم پر ملک الموت حاضر ہوتا، وہ فرشتہ بھی اگر نیک بخت انسان ہے تو ہمارے قریب آ کر بیٹھ جاتا، اور اس کے ساتھ بہترین کفن ہوتا، اور اس کفن میں خوشبو لگا ہوا ہوتا، اور جیسے ہی ملک الموت ہمارے جسموں سے روح کو نکال باہر کرتا، وہ فرشتہ ہمارے جسموں میں وہ کفن کو لپٹاتا، اور لپٹانے کے بعد وہ ہماری روح کو لے کر وہ اعلی علین کی طرف پرواز کرتا، اور جیسے ہی سمائی دنیا پر پرواز کرتا، ایک کے بعد دوسرے آسمان پر وہ جاتا، جانے کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، اور اسے خوشخبری سنا دی جاتی، اور اس کے باپ سے اس کا نام شمار کیا جاتا۔ فرشتے بھی دیکھ دیکھ کر اسے رش کر رہے ہوتے، فرشتے بھی اسے دیکھ دیکھ کر رش کر رہے ہوتے، لیکن اگر وہ نافرمان ہے، اگر وہ بے نمازی ہے، رب کے حکموں کو توڑنے والا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی فرصت نہیں، اپنے بچوں کی اچھی کفالت و دیکھ ریکھ کرنے کی فرصت نہیں،
تو وہ فرشتہ جیسے ہی اس ناپاک روح کو لے کر پرواز کیا کرتا ہے، پرواز کرنے کے بعد وہ جیسے ہی سمائی دنیا پر لے کر اٹھنا شروع کرتا ہے، اس کے بدبو سے تمام کے تمام فرشتے اس سے متنفر ہو جاتے، وہ کہتے ہائے ہائے ہائے، کتنا ہی غلیظ یہ روح ہے جس کی عفونت سے ہمارے ناک کو دم حاصل نہیں۔ اور اس کے بعد جب فرشتے کھٹ کھٹ کی پکار لگاتے ہیں سمائی دنیا پر، تو اس وقت اوپر سے آواز آتی ہے لا تفتحوا لهم ابواب السماء، اس نافرمان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس نافرمان کے لیے جنت کے راستے ہموار نہیں کیے جائیں گے، اس نافرمان کے لیے فرشتوں کی سلامتی نہیں ہوگی، اس نافرمان کے لیے جنت کی نعمتوں کے راستے اس کے لیے نہیں ہموار کیے جائیں گے۔ لا تفتحوا لهم ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اب اندازہ لگائے، آج اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں مہلت عنایت کی ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے، اگر ہم وقت کی ویلیو کو نہیں پہچان سکے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے والے اعمال انجام نہ دے سکے تو بڑی ہی خسران ہے، بڑا ہی نقصان ہے، بڑا ہی ٹوٹے کا سودا ہے کہ ایک انسان دیکھنے کے بعد اور پیپر بھی آؤٹ ہو جائے کہ تیاریاں کیا کرنی ہے، پھر بھی انسان تیاری نہ کرے اور اپنے آپ کو تیار کر کے رب سبحانہ وتعالی کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے تو بھلا اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے کہا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نافرمان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر گھمنڈیوں کو جو کبر کیا کرتے تھے، دنیا میں گھمنڈ کیا کرتے تھے اور فساد مچایا کرتے تھے، انسانیت کو تکلیف دیا کرتے تھے، اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین کامیاب لوگوں کے لیے، کامیاب ہونے والے بندے اور بندیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فادخلوا ابواب فادخلوا الذی تتوفاهم الملائکہ، جو نیک بخت ہوتے اس کے قریب فرشتے آ جایا کرتے طیبین، اور اس کی پاکیزہ روح کو دیکھ دیکھ کر رش کیا کرتے، یقولون، اور اس سے کہا جاتا سلام علیہم، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر امن ہو، آپ کو شانتی حاصل ہوئی، سلام علیہم علیہم ادخلوا الباب ان کنتم تعملون۔ یقین اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے جنت کے راستے کھول دیے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا، اور جو آپ دنیا میں عمل انجام دیا کرتے تھے اس عمل کا صلہ ہے، اس عمل کا بدلہ ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس کی تیاریاں کریں، اس کے لیے ہم تیاریاں کریں۔ تیاریاں کیا ہیں؟ سب سے بہترین تیاری یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وقت کو فارغ کیا جائے، اچھے عمل انجام دیے جائیں، برے عمل سے اپنے آپ کو بچائے جائیں، اور اپنے بچوں کی اچھی کفالت و تربیت کی جائے، انہیں دین کا دائی اور شیدائی بنایا جائے، مسجد کو آباد کیا جائے، مسجد کے در و دیوار اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشکش ہو کر یہ کہیں گی کہ یا رب تیری اس دھرتی کے اس حصے پر تیرے مومن بندے نے سجدہ کیا تھا، تیری مومن بندی نے سجدہ کیا تھا، لہذا وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کر کیے ہوں گے، وہ قرآن قبر میں ہمارے لیے آڑ بن جائے گا، اور وہ قرآن کہے گا یا رب، اپنی مشغولیت کے باوجود اس نے وقت کو فارغ کیا اور تیرے کلام کو پڑھا، لہذا وہ کلام کالے کلوٹے ڈینجریس فرشتوں کو وہ قریب آنے سے وہ دفاع کرے گا، روکے گا۔ دوسری طرف نماز کھڑی ہو جائیں گی، دوسری طرف نماز کھڑی ہو جائے گی کہ یہ سرد ہوائیں چلتی رہی، برفیلی ہوائیں چلتی رہی، اور نیند کا غبار ہماری آنکھوں پر چھاتا رہا، پھر بھی یا رب تیرے جہنم کی ڈر کی وجہ سے، تیرے جنت کے شوق کی وجہ سے اس بندے اور اس بندی نے اپنی بستر کو چھوڑ دیا، نازک اور نعم الحاف کو ترک کر دیا، اور ترک کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد تیرے گھر کو آئے، لہٰذا وہ نماز، وہ کالے کلوٹے ڈینجریس
ڈینجریس حبشی اس سے بھی ڈینجریس اس فرشتے سے وہ دفاع کرے گا کہ تو ہٹ جا، اسے معاف فرما دے، اور اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ یہ بہترین سودا ہے اور بہت ہی تخفیف ہے، اور اللہ رب العالمین نے آج ہمیں مہلت عطا کی ہے، لہذا ان مہلت کو ہم غنیمت جانیں اور جانتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں۔ اور کامیاب انسان، عقل مند انسان وہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہؤلاء الاکیاس، عقل مند انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرے، جو کثرت سے موت کو یاد کرے اور اس موت کی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے، وہی عقل مند ہے۔ لہذا آئے دن ہمارے نظروں کے سامنے ہمارا اپنا، ہمارا خاص، کہ کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، یہ سارے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ یہ دنیا چل چلاؤ ہے، ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، کامیابی اسے ہی ملنی ہے جو اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا رب العالمین نافرمانیوں سے یا رب ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب رحم کا کرم کا معاملہ نصیب فرما، یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملنے جلنے والے، یا اللہ اس بستی سے 2 افراد کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ملی، بڑا ہی افسوس رہا، یا رب العالمین ان کے مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا رب ہمارے باپ دادا